بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ تلخیص التجوید کے 2 باب الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ اب تیسرا باب شروع ہونے والا ہے جو آخری باب ہے، اور تیسرے باب کا پہلا سبق ابتدائی تلاوت کی سورتوں کے متعلق ہے۔ ابتدائی تلاوت کے بارے میں دوسرے باب میں کچھ مختصر ذکر ہم نے کیا تھا، اور اجمالاً وہ صورتیں میں نے بیان کی تھی۔ آج انشاءاللہ تعالی ابتدائی تلاوت کی تفصیلاً صورتیں بیان کروں گا۔ ابتدائی تلاوت کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 ابتدائی قرات ابتدائی صورت، نمبر 2 ابتدائی قرات درمیانی صورت، نمبر 3 ابتدائی صورت درمیانی قرات۔ اب ہر ایک کی تعریف کریں گے کہ ابتدائی قرات ابتدائی صورت کا طریقہ کیسا ہوگا۔ تو ابتدائی قرات ابتدائی صورت یعنی تلاوت کی شروع صورت کی ابتدا سے ہو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ اس میں نے تلاوت کی شروع سورت سے کیا۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں ضروری ہے۔ یعنی اعوذ باللہ تو اس لیے ضروری ہے کہ اعوذ باللہ کا محل ابتدائی تلاوت ہے، اور بسم اللہ اس لیے ضروری ہے کہ بسم اللہ کا محل ابتدائی صورت ہے۔ اب نمبر 2 ابتدائی قرات درمیانی صورت، یعنی تلاوت کی شروع صورت کے درمیان سے ہو۔ مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا۔ اب میں نے تلاوت شروع کیا لیکن صورت کے درمیان سے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میں تعوذ ضروری ہے اور بسملہ میں اختیار ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تعوذ کا محل وہ ابتدائی تلاوت ہے، تو اس لیے یہاں اعوذ باللہ ضروری ہے اور بسم اللہ میں آپ کو اختیار ہے، لیکن برکت کے لیے یہاں بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہر نیک کام بسم اللہ سے شروع کرنا اس کے فضائل ہیں۔ نمبر 3 ابتدائی صورت درمیان قرات، یعنی پڑھتے پڑھتے ایک صورت ختم ہو جائے اور دوسری صورت شروع کرے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، جیسے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ ایک صورت میں نے ختم کیا، پھر دوسری صورت شروع کیا، تو یہاں بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ امام عاصم رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک بسم اللہ ہر صورت کا جز ہے، اور ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ ایک مستقل آیت ہے، تو اس لیے جس صورت میں آپ نے بسم اللہ چھوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس صورت میں ایک آیات چھوڑ دیا۔
اب یہ 3 صورتیں بیان ہوئی. اب تعوذ اور بسملہ اور سورت کو ملا کر یا جدا پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں، ان کی وضاحت کریں گے. تو آپس میں ملا کر یا جدا پڑھنے کی 4 صورتیں بنتی ہیں. نمبر 1 وصل کل، نمبر 2 فصل کل، نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، نمبر 4 وصل اول فصل ثانی. اب ہر ایک کی وضاحت کروں گا. نمبر 1 وصل کل کیسے کہتے ہیں؟ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورت کو آپس میں ملا کر ایک ہی سانس میں پڑھنے کو وصل کل کہتے ہیں. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس کو وصل کل کہتے ہیں. اب نمبر 2 فصل کل، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور سورت کو جدا کر کے الگ الگ سانسوں میں پڑھنے کو فصل کل کہتے ہیں. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس کو فصل کل کہتے ہیں. نمبر 3 فصل اول وصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ کو الگ سانس میں پڑھے اور بسم اللہ کو سورت کے ساتھ ملائے تو اس کو فصل اول وصل ثانی کہتے ہیں. مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس کو فصل اول وصل ثانی کہتے ہیں. نمبر 4 وصل اول فصل ثانی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ ایک ہی سانس میں پڑھے اور سورت کو جدا کر کے الگ سانس میں پڑھے تو اس کو وصل اول فصل ثانی کہتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ وصل اول فصل ثانی ہے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ آپس میں ملا دیا تو یہ وصل اول ہوا، اور سورت کو الگ کیا یعنی دوسرے سانس میں شروع کیا تو یہ فصل ثانی ہو گیا. اب یہ وجوہ تو مکمل ہو گئے، یعنی وصل کل، فصل کل، فصل اول وصل ثانی اور وصل اول فصل ثانی. اب اس میں جائز وجوہ کون سے ہیں اور ناجائز وجوہ کون سے ہیں؟ یعنی ابتدائی قرات ابتدائی صورت میں کون سی وجہ جائز ہے، اور اسی طرح ابتدائی قرات درمیانی صورت میں کون سی وجہ جائز ہے اور کون سی ناجائز ہے، اور اسی طرح ابتدائی صورت درمیانی قرات میں ہم جائز اور ناجائز وجوہ کو معلوم کریں گے. تو آج کے لیے یہ کافی ہے. احباب ان وجوہ کو اچھی طرح یاد کر لیں
اور بار بار اس کو پڑھے تاکہ یہ اچھی طرح ضبط ہو جائے۔ آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی ان صورتوں کے جائز اور ناجائز وجوہ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔